اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کلاس کے اندر ایک یوتھ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہو تو اس سے پہلے کیا کیا چیزیں چیک کی جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو بندہ جس کے ساتھ ہم بزنس کرنے لگے ہیں یہ ہمارے ساتھ فراڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں دو چیزوں کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ دیکھ لیں، اس کی ڈیلنگز دیکھ لیں، کیا وہ اس میں دو نمبری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ ڈیلنگز کے اندر فیئر ہے اپنی، اس کے بعد چیک کریں کہ کیا وہ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا زیادہ۔ اگر وہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ دو چیزوں کے اندر وہ فیئر نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بزنس کبھی بھی نہ کریں، وہ آپ کو بھی دھوکہ دے دے گا۔ یہی چیز ہے کہ کیونکہ بزنس کے اندر مال کی آزمائش ہوتی ہے، جب بھی انسان کے پاس آزمائش کا مرحلہ آتا ہے اس وقت انسان کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ انسان کس قسم کا بندہ ہے، کیا یہ پیور ہے یا امپیور ہے، یہ کھوٹا ہے یا پھر کھرا ہے، یہ کیا چیز کیا ہے۔ اس وقت انسان کا پتہ لگتا ہے کہ انسان چیز کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے کئی معاملات کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر آزمائش آتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آزمائشوں کے اندر ناکام ہوتے دیکھے ہیں۔ جب بھی پیپرز آتے ہیں تو بڑے آپ کو جو سفسٹیکیٹڈ سے بندے لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل سے بندے لگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو انسان یہ کر دیں ہم وہ کر دیں گے، وہ ایکسپوز ہوتے دیکھے ہیں، وہ بندے فیل ہوتے دیکھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پریکٹیکل نام کی چیز ہی کوئی نہیں ان کے اندر، صرف باتیں ہی ہیں، صرف قول ہی ہے، صرف منہ کی باتیں ہیں۔ پریکٹیکلی کہاں پہ ہے؟ پریکٹیکل کہاں پہ ہے جو وہ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے وہ۔ اسی طرح ہمارے مال کی آزمائش ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی بزنس کرتا ہے تو ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ہم اس پہ کھرے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر تو کھرے ہیں تو ہمیں وہ بزنس کا بھی اجر ملے گا، اگر ہم دو نمبری کرتے ہیں تو اس بزنس بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا زندگی کے اندر کوئی بھی چیز بغیر آزمائش کے نہیں مل سکتی۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنی آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا، آپ کو آگ کی بھٹی میں سے گزرنا پڑے گا، پھر ہی سونا جا کے پیور ہوتا ہے، اس کے بغیر پیور نہیں ہو سکتا۔ ہیرا ہمیشہ کوئلے کی کان میں سے نکلتا ہے، یعنی کہ وہاں سے بھی وہ فلٹرائزیشن کا عمل ہوتا ہے تو پھر ہی جا کے کوئلے میں سے ہیرا نکلتا ہے، اس کے بغیر نہیں نکلتا۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر آپ کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کے اندر کچھ اگر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہی اس کو کوئی کامیابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ہی اس کو کوئی چیز جا کے ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے۔ زندگی کے اندر جب بھی ٹرافی کسی کو دی جاتی تو کسی کی ان پڑھ یا کسی جاہل بندے کو یا فیلئر بندے کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اسی بندے کو دی جاتی جو زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے، جو اس گیم کے اندر اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اصول ڈرائیو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے ہر ایک بندے کو آزمائے کہ تم میں سے کون پیور ہے اور کون امپیور ہے، کون بندہ اپنے کاموں کے اندر بالکل سچا ہے اور کون بندہ دو نمبری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ایک فلٹرائزیشن کا کرائٹیریا رکھا ہے، ایک عمل رکھا ہوا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی بندے کو جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے بھائی تم ایویں جنت میں ڈالے جاؤ گے؟ جنت فری میں مل جائے گی؟ جنت بغیر آزمائش کے مل جائے گی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جنت اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے جتنا بڑا انعام ہوگا اتنا ہی بڑی آزمائش آئے گی۔ یاد رکھیے گا زندگی کا ایک اصول ہے، اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم بنائیں۔ جب آپ دین کی باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع ہوں گے اس وقت ہی آپ کا جو ہے وہ انعام ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اپنا نظر آنا شروع ہو جائے کہ مجھے انعام ملے گا انشاءاللہ آخرت کے اندر۔ پریکٹسنگ مسلم بنے آپ۔ اسی کا تذکرہ مولانا مودودی نے بھی اپنے خطبے کے اندر کیا تھا کہ اپنے آپ کے اوپر عملی شہادت کا اظہار کریں، اپنی باتوں کو، قرآن مجید کی باتوں کو، قرآن مجید کے اصولوں کو، قرآن مجید جو اسلام کی شریعت ہے اس کو اپنے اس جسم کے اوپر نافذ کریں۔ جب انسان
قرآن مجید کو اپنے اوپر نافذ کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہی وہ وقت آتا ہے کہ جب نزاع کا وقت آتا ہے، جب انسان کی روح قبض ہو رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب انسان آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنی آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔